اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور آپ شکر اس پاک محفل کے اندر حاضر ہیں اور بحمدِ تعالیٰ ماہ ربیع الاول ماہ شریف بابرکت لمحات ہے۔ ان لمحات کے اندر مجھے جو حکم دیا گیا اس کے مطابق ایک دو باتیں پیش خدمت ہے، آپ جو سے سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایمان کو تازگی ملے گی، روح کو باریکی ملے گی اور دلوں میں عشق مصطفیٰ کے سمندر موجے والے گا۔ کیونکہ دو نسبتیں ہیں، ہم نسبتوں کے سائے تلے بیٹھے ہوئے ہیں اور بحمدہ تعالیٰ ہم اہل نسبت ہیں، اور جو اہل نسبت ہوتے ہیں وہ اہل عصمت ہوتے ہیں۔ اہل نسبت ہی اہل محبت ہیں اور یہی اہل جنت بھی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کروڑہا انعام ہے کہ اس نے ہمیں بزرگوں کی نسبت عطا فرمائی، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ نسبت بزرگوں کی جو ہے وہ بڑی عظمت والی اور فضیلت والی شے ہے۔ اگر اس پر دلائل پیش کروں تو ایک مستقل عنوان اور موضوع درکار ہے۔ ایک جملے کے اندر بات کہتا ہوں کہ بزرگوں کی نسبت بڑی چیز ہے، خدا نے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ نسبت کا ہو جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور نسبت سے مقدر سمجھ جاتا ہے، نسبت سے قسمت بدل جاتی ہے۔ نسبت جو ہے وہ انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ حضرات جی وقار اس وقت ہم دو نسبتوں کے درمیان ہیں۔ ایک نسبت ہے جو امام الانبیاء کے ساتھ ہے، اور ایک نسبت ہے جو امام الاولیاء کے ساتھ ہے۔ ایک نسبت حضور غوث اعظم محبوب سبحانی کی ہے، اور ایک نسبت کملی والے آقا کی ہے۔ اور یہ کیسا حسین اتفاق ہے کہ ایک 11ویں والا ہے، ایک 12ویں والا ہے۔ بحمدِ تعالیٰ ہم 11ویں کی نسبت کے بھی قائل ہیں، اور ہم 12ویں کی نسبت کے بھی قائل ہیں۔ 11ویں والے بھی ہم ہیں اور 12ویں والے بھی ہم ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان 10ویں والے بھی بحمدِ تعالیٰ ہم ہیں، اور 6ٹھی والے بھی ہم ہیں، چھٹی والے بھی ہم ہیں۔ یہ خواجہ غریب نواز مولوی چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی نسبت بھی ہمیں حاصل ہے۔ اور میرے شیخ کامل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ جتنے اللہ کے پیارے ہیں وہ سب ہمارے ہیں، جتنے اللہ کے پیارے ہیں وہ سب ہمارے ہیں، ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے دلوں کے سہارے ہیں۔ جو ان کو نہیں مانتے وہ دونوں جہاں میں مارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے پیارے چن چن کر ہمیں عطا فرما دیے۔ یہ ساری نسبتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دامن میں رکھنی، اور ہمیں امید ہے کہ یہی نسبتیں یہ قبر میں بھی نسبت کام آتی ہے، حشر میں بھی نسبت کام آنے والی ہے۔ حضرات جی وقار میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی آقا علیہ السلام کے میلاد کے حوالے سے، اس کے ضمن میں ایک دو باتیں عرض کرنی ہے۔ قرآن پاک کی آیت میں نے عرض کی، میں نے تلاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔
عام سادہ سا ترجمہ ہے. رب فرماتا ہے هو الاول، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ ہر شے کا جاننے والا ہے. والاول والآخر، وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، ہر شے کا جاننے والا ہے. سوال پیدا ہوگا اللہ نے کس کا ذکر کیا؟ وہ کون ہے جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، جو ظاہر بھی ہے، جو باطن بھی ہے، جو ہر شے کا جاننے والا ہے؟ وہ ہے کون؟ تو اس پر شیخ محقق بہت بڑی عظیم شخصیت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی، اس برے صغیر کے اندر سب سے پہلے حدیث کا علم پھیلانے والے حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، آپ اپنی کتاب مدارج النبوت کے مقدمے میں اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں والاول والآخر والظاہر والباطن. آپ فرماتے ہیں یہ آیت حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند صفات کا ذکر فرمایا. وہ صفتیں جو ازلی ابدی دائمی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، مگر رب نے یہ ساری صفتیں اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی. اول آخر ظاہر باطن ہونا یہ اللہ کی بھی شان ہے اور اللہ کے محبوب کی بھی شان ہے. یہاں میں یہ بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ اگر ہم اہل علم حضرات توجہ فرمائیں کہ ہوا یہ عربی کے اندر گرامر میں یہ ہوا اس میں اشارہ ہے اور بعید کے لیے آتا ہے، دور کے لیے آتا ہے ہوا ہو، اور قریب کے لیے آتا ہے ہاذا یہ، دور کے لیے ہوتا ہے ہوا ہو. تو یہ آیت ہے رب فرماتا ہے هو الاول، وہ اول ہے، وہ اول ہے. میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا ہوگا، حضور نے اس قرآن کی آیت کی تلاوت کی تو حضور نے کہا هو الاول، وہ اول. اور جب رب نے قرآن دے کے جبریل کو بھیجا ہوگا، رب نے کہا هو الاول، وہ مدینے والا اول ہے. یعنی خدا کہتا رہا مصطفیٰ اول ہے، مصطفیٰ کہتا رہا خدا اول ہے. ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم نے دونوں کو اول مان لیا. ہم کہتے ہیں خدا بھی اول ہے، مصطفیٰ بھی اول ہے، خدا بھی اول ہے، مصطفیٰ بھی اول ہے. آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، آپ کے ذہن میں نہ آئے تو ادھر ادھر سے دائیں بائیں سے آواز آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں کہتے یہ سنی شروع کر جاتے ہیں، ہم نہیں کہتے یہ برابری کی بات کرتا. دیکھو انہوں نے خدا اور نبی کو ملا دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ دونوں اول ہیں، یہ دونوں برابر ہو گئے. یہ تو برابری کی بات ہے، یہ تو شرک ہے. یہ جو ہے وہ اسی لیے وہ عرس منانے والوں کو مشرک کہتے ہیں، قبروں پہ جانے والوں کو، دعائیں مانگنے والوں کو کہتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں. لیکن حضرات یہ بات قابل توجہ ہے، میرے شیخ کامل فرمایا کرتے تھے ہم شرک نہیں کرتے، ہم عشق کرتے ہیں. ہم شرک نہیں کرتے، ہم عشق کرتے ہیں. ہم بدعت والے نہیں، ہم محبت والے. ہمارے عقیدے کے اندر شرک کا تصور بھی نہیں. یہ جو اولیاء کرام یہاں تشریف فرما ہوئے برے صغیر کے اندر، انہوں نے ہمیں شرک کی تعلیم نہیں دی. یہ تو شرک کو توڑنے کے لیے آئے تھے، ایک تو شرک کا کلکمہ کرنے کے لیے آئے تھے. داتا علی حجویری کی ذات یا خواجہ فرید نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہستی یا بابا فرید کی ذات، یہ لوگ جتنے بھی حضرت امام ربانی مجدد رسالہ کی ہستی ہو، ان سب نے آ کر شرک اور بتوں کے آگے جھکنے والوں کو ایک خدا کے آگے جھکنے کا طریقہ سکھایا. یہ بلا شرک کر سکتے ہیں، تو لہذا ہمارے عقیدے کے اندر شرک نہیں ہے، ہم شرک کر ہی نہیں سکتے. پھر آپ کہیں گے کہ دیکھو جی برابری کی تو بات آپ نے کی ہے، آپ نے کہہ دیا کہ دونوں اول ہیں، تو اس کا کوئی جواب ہونا چاہیے کہ خدا بھی اول ہے، مصطفیٰ بھی اول ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ہاں اول دونوں ہیں، دونوں اول ہیں، لیکن اس میں شرک نہیں ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ وہ ایسے ہے کہ خدا بھی اول ہے، مصطفیٰ بھی اول ہے. وہ بنانے میں اول ہے، یہ بننے میں اول ہے. وہ خالق ہونے کے اعتبار سے اول ہے، یہ مخلوق کے اعتبار سے اول. وہ بنانے میں اول، یہ بننے میں اول. وہ دینے میں اول، یہ لینے میں اول. وہ عطا میں اول، یہ سخا میں اول. وہ قدم میں اول، یہ مقام میں اول. وہ وجود میں اول، یہ حدوث میں اول. ارے وہ خدائی میں اول، یہ مصطفیٰ میں اول ہے. اعلیٰ حضرت یہ فرماتے نا جیسے سب کا خدا ایک ہے، ایسے ان کا ان کا ہمارا ہمارا. تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ اول مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کو بنایا. یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. اور یہ هو الاول والآخر، اس میں اپنے محبوب کی عظمت کا ذکر ہے، حضور کی شان بیان فرمائی. اور یہاں پر مجھے حضور خطیب الاسلام
صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاجدار آل و بہار شریف، یقیناً ڈاکٹر صاحب نے ان کی زیارت کی ہوگی، سنا ہوگا، احباب نے ان کو دیکھا ہوگا. وہ خلافت کے بے تاج بادشاہ تھے. جی ماشاء اللہ. تو خطابت کے بے تاج بادشاہ تھے. میں انہیں کے در کا گدا اور انہیں کی نسبت باقی تعالیٰ میں حاصل ہے. تو حضور خطیب جی ماشاء اللہ عید ان کے پیچھے پڑا کرتے تھے. کیا ان کا خطابت کا انداز ہے؟ اب میں تو سمجھتا ہوں، مجھے خوشی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کے گھر میں آ گیا. تو حضور خطیب الاسلام صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ میں خوشاچی کرتے ہوئے ان کے چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اور آپ کا تو انداز خطابت ہوا ہے وہ جدا تھا، اور آپ کا کیا کہنا، ہم تو ان کے قدموں کی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، مگر میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سوارتا ہوں. چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی نظر کرم اور توجہ سے کہتا ہوں. آپ جب اس مضمون پہ خطاب فرمایا کرتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے، آپ کا انداز تھا، آپ فرماتے تھے میں نے جب اس بات پر غور کیا، تفکر کیا، تدبر کیا، میں نے کائنات میں دیکھا، میں جب یہ دیکھنا چاہا کہ اس کائنات میں اول کون ہے. یہ ایک آواز ہے، ادھر سے ایک بولا میں اول، ادھر سے آواز نہیں میں اول. سورج کے جلال نے کہا میں اول، چاند کے جمال نے کہا میں اول، ستاروں کی نظر نے کہا میں اول، جنت کی زینت نے کہا میں اول، عرش کی نسبت نے کہا میں اول، فرش کی وسعت نے کہا میں اول، بلبل میں ترنم نے کہا میں اول، پھولوں کی نگاہ نے کہا میں اول، قوس عالم کی نے کہا میں اول، نظام عالم کی مکرموں نے کہا میں اول. میں عالم حیرت میں کھو گیا. حیرت کی دنیا میں کریم آقا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، کملی والے آقا آپ ہی بتائیں اس کائنات میں اول کون ہے. یہ حجاب ہٹنے لگے، پردے سرکنے لگے، مدینے کے انوار چمکنے لگے، مدینے کی سنیوں کے چہرے دمکنے لگے، مدینے کی فضاؤں سے صدائے دل نواز گونجی. اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری. فطرت نے کہا ماشاءاللہ، حوروں نے کہا الحمدللہ، سنیوں نے کہا سبحان اللہ. اور فرمایا کرتے تھے اصول یہ ہے، قانون یہ ہے، جو اس کائنات میں اول ہوگا وہ خدا کے قریب ہوگا، جو خدا کے قریب ہوگا وہ اکرم ہوگا، جو اکرم ہوگا وہ کامل ہوگا، جو کامل ہوگا وہ اکمل ہوگا، جو اکمل ہوگا وہ ویسے تخلیق عالم ہوگا، جو ویسے تخلیق عالم ہوگا وہ سبب تخلیق عالم ہوگا، جو سبب تخلیق عالم ہوگا وہ وجہ تخلیق کائنات ہوگا، وہ وجہ تخلیق کائنات ہوگا، وہ قلب اول ہوگا، جو قلب اول ہوگا، وہ لوح اول ہوگا، جو لوح اول ہوگا، وہ قلب اول ہوگا، جو قلب اول ہوگا، جو نور اول ہوگا، جو نور اول ہوگا، وہ مجتبی ہوگا، وہ مجتبی ہوگا، وہی محمد مصطفیٰ ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. میرے اسی مضمون کو اقبال نے اپنے رنگ میں بیان کیا. اقبال کہتا ہے نگاہ عشق و مستی وہی اول وہی آخر. قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کیا نا اقبال نے. اقبال کہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. وہ دلائل سبل ختم رسول مولا اقبال جس میں ہمارے راہ کو بخشا فروغ وادی سے. اقبال کبھی کملی والے آقا کی بارگاہ میں نظرانِ عقیدت پیش کرتا ہے. کیوں؟ اقبال ترجمان حقیقت ہے، اقبال فیض صوفی مشرق ہے، اقبال نقاد مغرب ہے، اقبال مرید پیر رومی ہے، اقبال پشت عشق ملا جامی ہے، اقبال نسبت کے اعتبار سے نقشبندی بھی ہے، قادری بھی ہے، چشتی بھی ہے. کون اقبال؟ مصور پاکستان اقبال، شاعر مشرق اقبال، ترجمان حقیقت اقبال، نبی کا عاشق اقبال. کون اقبال؟ امام علی الحق کے شہر میں پیدا ہونے والا اقبال اور دادا کے قدموں میں سو جانے والا اقبال. اقبال اس انداز حقیقت کو بیان کرتا ہے. اقبال کہتا ہے نگاہ عشق و مستی وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور کبھی کبھی والے آقا کی بارگاہ میں نظرانِ عقیدت پیش کرتے ہوئے گویا میرے کریم آقا کا میلاد اقبال کی زبان میں سنیے. اقبال حضور کا میلاد یاد کرتا ہے قاضی صاحب، اور یوں کہتا ہے اقبال کہتا ہے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، دامن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساتھی تم نہ بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بسم توحید بھی دنیا بھی تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب سے آمادہ اسی نام سے. اللہ اکبر. اقبال نے جو بات کی ہے، اقبال کا نگاہ عشق و مستی. اقبال سے پوچھا، اقبال کسی اور کی بات نہیں کرتا. اقبال کہتا ہے میں عشق والوں کی بات کرتا ہوں، عقل والوں کی بات ہے. کیوں؟ عقل اور ہے، عشق اور ہے. عقل اعتراض کرتی ہے، عشق اعتراف کرتا ہے. عقل تنقید کرتی ہے، عشق تائید کرتا ہے. عقل انکار کرتی ہے، عشق اقرار کرتا ہے. عقل نہیں مانتا، عشق مان لیتا ہے.
اسی لیے اقبال نے جا بجا اپنے کلام میں عقل کی مذمت کی ہے. کہیں اقبال کہتا ہے عقل عیار ہے 100 بھینس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد نہ ملا نہ حکیم. اور کبھی اقبال یوں کہتا ہے عقل ڈرتی ہے ہمیشہ گردش ایام سے، عشق کی منزل پرے ہے چرخے بیوی خام سے. اور اسی کا ترجمہ حضرت سلطان باہو نے یوں کیا. آپ فرماتے ہیں غوث کتب سب پورے پورے رہے عاشق جان اگیرے وہ جس منزل تے عشق پہنچاوے اسے غوث نہ پاتے گھیرے. عقل والوں کے پاس کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. اور اقبال سے پھر پوچھا تو عقل کی مذمت کرتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے میں نگاہ عشق و مستی کی بات کی ہے، نگاہ عقل کی بات نہیں کی. عقل والے اعتراض کرتے ہیں، عقل کا کام ہے تنقید کرنا. پوچھا وجہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے عقل تمام ابو لہب، عشق تمام ابو بکر. اقبال کہتا ہے عقل ابو جال کا نام ہے، ابو لہب کا نام ہے، عشق ابو بکر کا نام ہے. عقل والے کیوں کرتے ہیں؟ عقل کہتی ہے یہ کیوں وہ کیوں، عشق کے محکمے میں کیوں نہیں اٹھتا. اور پھر اقبال یہ مشورہ دیتا ہے، اے امت مسلمہ سن میرا مشورہ تجھے یہ ہے. پوچھا کیا؟ اقبال کہتا ہے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ. اقبال کہتا ہے اپنے عقیدے کی نظریے کی بنیاد عقل پہ نہ رکھنا، عشق پہ رکھنا. ہمیں کملی والے آقا کے ساتھ عشق ہے، والہانہ پن. اور پھر کسی نے اقبال سے پوچھا تھا اقبال یہ بتا کہ دین کی شے کا نام ہے، دین کی حقیقت کیا ہے؟ لوگوں کے ہاں جھگڑے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ دین ہے، کوئی کہتا ہے ادھر آؤ، مولوی کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. یہ دین کی رمز بتا کیا ہے؟ کیونکہ تجھے عربی بھی آتی ہے، فارسی بھی آتی ہے، انگریزی بھی بول لیتا ہے، تو جو ہے وہ منسٹر بھی ہے، تو جو ہے ڈاکٹر بھی ہے، پی ایچ ڈی بھی تو نے کی ہے، لا بھی تو نے کیا ہے، تو لندن کی اور جو ہے فضاؤں یورپ کی فضاؤں کے اندر بھی رہا ہے، تو ترجمان حقیقت ہے. ہمیں یہ تو بتا کہ دین کیا ہے، دین کی حقیقت کیا ہے. تو سنو اقبال کی زبان میں. اقبال کہتا ہے میں بتاتا ہوں دین کیا ہے، جو میں سمجھا ہوں دین کس شے کا نام ہے. اقبال نے گویا جو ہے وہ اس منظر کو کوزے کے اندر بند کر دیا. ایک شعر لکھا فارسی کے اندر، اقبال نے سارا نچوڑ جو ہے وہ رکھ دیا. اقبال کہتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب انتہاش عشق آغازش ادب. اقبال کہتا ہے سارے کا سارا دین اپنی سچی طلب اور طرف میں جل جانے کا نام ہے. دین بس 2 چیزوں کا نام ہے، دین کی ابتدا ادب سے ہوتی ہے، دین کی انتہا عشق پر جا کر ہو جاتی ہے. کہا بس یہ دین ہے، یہ ہے دین کی رمز جو اقبال سمجھا ہے، یہ ہے وہ اصل بات جو اقبال سمجھا ہے. اور عقل کی بات مذمت اس لیے کی یہ عقل کے محکمے میں کیوں ہوتا ہے، عشق کے محکمے میں کیوں نہیں ہے. عشق والے کہتے ہیں سر تسلیم خبر جو مزاج یار میں. تو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، جاؤں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. اگر پوچھے اس پر دلیل کیا ہے کہ عشق عقل والے کیوں کرتے ہیں، عشق کے محکمے میں کیوں نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ آواز آتی ہے کیوں، ہم کہتے ہیں بزرگان دین کے قرص آواز آتی ہے کیوں، ہم کہتے ہیں 11ویں شریف کہتے ہیں کیوں، ہم کہتے ہیں میلاد کہتے ہیں کیوں، ہم کہتے ہیں نبی آدم نادر کہتے ہیں کیوں، ہم کہتے ہیں حیات النبی کہتے ہیں کیوں، ہم کہتے ہیں نبی نور کہتے ہیں کیوں. یہ جو کیوں کرتے پھرتے ہیں ان کے پاس عشق نہیں. اگر عشق ہوتا تو کیوں عشق کے محکمے میں کیوں ہے ہی نہیں. آپ کہیں گے اس پر کوئی دلیل، تو بہت تعالیٰ دلیل نہیں، میرے پاس دلائل ہے کہ عشق والے کیوں نہیں کرتے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ اولاد عطا کر، اولاد عطا کر. آپ نے بیٹا دے دیا، بیٹا دیا 7 پرچہ دے دیا، حکم دیا اسے اٹھا اس کی ماں کو لے جا، بھی آبو گیا وادی کے اندر چھوڑ کے آجا. بات بھی نہیں کرنی، کچھ بتانا بھی نہیں، کچھ کہنا بھی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار بھی پوچھا یا اللہ کو ان کا قصور کیوں؟ جب بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا حکم آیا ابراہیم نے اسماعیل کو لے جا مینا کی وادی میں لٹا کے اس کے گلے پہ چھری چلا. ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار بھی نہیں پوچھا یا اللہ کیوں. پتا چلا عقل کے محکمے میں کیوں ہوتا ہے، عشق والے کیوں. نارے نمرود چل رہی ہے، حکم آیا ابراہیم کود جا، مولا جو تیرا حکم ہے. ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے، آپ نے علماء سے سنی ہوگی. رب نے فرشتے بھیجے، میکائیل آیا، اسرافیل آیا، اسرائیل آیا، جبریل آیا. اللہ کا حاجت ہو ابراہیم میرے لائق کو خدمت، میں پیچھے ہٹا یا میرے لائق کو حکم. اب ہمیں حکم دے ابھی ہوا چلائے، ابھی ان کو ختم کر دیں، ہم مل ویٹ کر دیں، بارش برسا دیں، سب کچھ ختم ہو جائے. 16 مربع میل میں آگ جل رہی ہے، اللہ کا خلیل آگ
میں جا رہا ہے. ابراہیم جب حضرت جبریل امین آئے اور اگر کہا اللہ کا حاجت, ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا علمہ بحالی حسبی سوالی. اس کا ترجمہ یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل, آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل. جبریل تجھے تو تب بتاؤں جب اسے پتہ نہ ہو, وہ دیکھ نہیں رہا کیا ہو رہا ہے. تو میں کہوں کہ یا اللہ یہ آگ ختم کر, مجھے بچا مجھے بچا, میں کیوں کہوں, میں تو اس کا خلیل ہوں, وہ دیکھ رہا ہے. تو نزہۃ المجالس کے اندر علامہ سفوری نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے, آپ کے ذوق کی نظر کرتا ہوں. علامہ سفوری فرماتے ہیں جب بار بار جبریل نے کہا نا اللہ کا حاجت میرے لائق کی خدمت, میرے لائق کی خدمت, تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبریل ایک کام ہے. جبریل کہنے لگا جناب کیا ہے, میں حاضر ہوں. فرمایا ہاتھ میں ہاتھ دے, دونوں آگ میں پھونک جاتے ہیں, آجا میرے ساتھ. تو جبریل, علامہ سفوری بناتے جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. حضور ہم فرشتے ہوتے ہیں, ہم مامور من اللہ ہوتے ہیں, ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں, یہ کام ہم نہیں کرتے, آپ جائیں. آپ اسی مضمون پر اقبال نے جب یہ منظر پڑھا نا, اقبال کو اس پر وجد آیا, اقبال اس مقام پہ پھر بولا. اقبال نے کیا بات کہی, اقبال کہتا ہے نہ کر تقلید اے جبریل میرے عشق و مستی کی. اے جبریل تو ذکر کر, تسبیح پڑھ, اللہ اللہ کر, بیت المعمور کا طواف کر, یار کے نام پہ بچے قربان کرنا. جبریل یہ تیرا کام نہیں, یہ کربلا والے حسین کا کام. رب ذی وقار عقل تو اعتراض کرتی ہے, عقل کو ایک طرف رکھ دو اور عشق کی وادی میں چلے. تو ایک نگاہ عشق و مستی میں بات نکل گئی. اقبال نے کہا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی بات. اپنے مضمون کو اگر یہاں پر ختم کر دیا تو وقت ہوا چاہتا ہے, آپ کو کہیں گے مضمون کو پورا چھوڑ کے میں ادھوری بات نہیں کرنا چاہتا, میں بات کو پوری کرنا چاہتا ہوں. آپ کہیں گے کہ رب نے فرمایا ول اول ول آخر, میرا نبی اول بھی ہے میرا نبی آخر بھی ہے. آپ کہیں گے جناب جو اول ہوتا ہے وہ آخر نہیں ہوتا, جو آخر ہوتا ہے وہ اول نہیں ہوتا. اول بھی حضور ہے, آخر بھی حضور ہے. ہاں جو اول ہوتا ہے وہ آخر نہیں ہوتا, جو آخر ہوتا ہے وہ اول نہیں ہوتا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ ایک بیج لیتے ہیں, اسے آپ زمین میں رکھ دیتے ہیں اور چند دن پانی دیتے رہتے ہیں کہ دانہ خاک میں مل کر بلند گلزار بنتا ہے. آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی کومل ہوئی, کومل بنتے بنتے ایک پودا بن گیا, پودا بنتے بنتے ایک تناور درخت بن گیا. اس درخت پہ شاخیں لگی, اس پہ پتیاں لگی, اس پہ پتے لگے, اس پہ کلیاں تھیں, اس پہ پھول لگے, اس پہ پھل لگا. جب پھل پک کے تیار ہو گیا, ہم نے اس پھل کو توڑا, توڑ کر جو کھولا تو وہ جو بیج اول بویا تھا وہی آخر بن کے آ گیا. بس اتنی سی بات ہے, ول اول ول آخر, اس شجر کائنات کا بیج اول حضور ہے. میرا نبی اصل کائنات ہے, روح کائنات ہے, جان کائنات ہے, ایمان کائنات ہے, شان کائنات ہے, مغز کائنات ہے. اس کائنات کا بیج اول حضور ہے. اللہ نے سب سے پہلے حضور کو بنایا, اول بھی حضور ہے, آخر بھی حضور ہے. اور یہی سے عقیدہ ختم نبوت ہے. جب نبی اول بھی ہے, آخر بھی ہے, تو ہمیں کسی اور کی حاجت ہے, کسی اور کی ضرورت ہے. یہ سارا فیض میرے کریم مصطفیٰ, آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور پھر ساری کائنات تک. تو پھر اس بات کہا کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, محمد نہ ہوتے, خدائی نہ ہوتی, خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی. فرمایا حدیث قدسی لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ لولا کلمہ خلقت الافلاق, کبھی والے تجھے نہ بنانا ہوتا, میں کائنات نہ بناتا, تجھے نہ بنانا ہوتا, میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. پتہ چلا سارے جلوے حضور کے ہیں, سارا فیض میرے نبی کا ہے. وہی نور ہے, کبھی آدم کی پیشانی میں چمکتا ہے, کبھی نوح کی کشتی کو کنارے لگاتا ہے, کبھی ابراہیم کے نال کو گلزار بناتا ہے, کبھی اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچ جاتا ہے. اسی نور کی برکت سے موسیٰ کو طور پہ بلایا گیا, عیسیٰ کو چوتھے آسمان پہ بٹھایا گیا. یہ اسی نور کی برکت ہے. یہ نور ایسا عظمت والا نور ہے کہ جب یہ نور جلوہ گر ہوا تو یہ کعبے کو جھکا بھی لیتا ہے, کعبے کو جھکا بھی لیتا ہے, شریف کھجوریں اگا بھی لیتا ہے, بہینہ سارا کو خشک بنا بھی لیتا ہے, بتوں کو اپنے آگے جھکا بھی لیتا ہے, نوشیروان کے محل کے کنگرے گرا بھی لیتا ہے, اور پتھروں سے کلمے پڑھا بھی لیتا ہے. یہ میرے کریم آقا کا نور ہے. کبھی شکل موسیٰ, کبھی شکل عیسیٰ, کبھی یوسف مالکاں بن کے آیا. بہت گل کھلے تھے مگر اس چمن میں بہار آئی جب مصطفیٰ بن کے آیا. اور قیامت تک میرے نبی کا نور جاری اور ساری ہے. ایک نانا ہے, ایک نواسا ہے. نانا مصطفیٰ کریم ہے, نواسا حضور غوث اعظم محبوب سبحانی ہے.
قندیل نورانی ہے اور نسبت ہے ایک 12ویں والا ہے، ایک 11ویں والا ہے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لوگوں یہ جو بغداد کے منبر پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہو یہ غوث اعظم نہیں ہے، یہ میرا وجود نہیں ہے، یہ میرے جد امجد مصطفیٰ کریم کا وجود ہے، یہ میں نہیں بولتا بلکہ حضور بولتے ہیں، یہ انہی کا فیض ہے جو قیامت تک جاری اور ساری ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ولایت کے اندر، صوفیاء کے اندر، بزرگان دین کے اندر جتنا فیض جتنا نور ہے یہ شخص کریم آقا کے قدموں کے صدقے سے ہے، یہ حضور کے قدموں کی خیرات ہے جو ان اولیاء کرام کو ملی، اور یہ ستارے بن کر پوری کائنات کے اندر جگمگا رہے ہیں، ہر جگہ پہ چمک رہے ہیں، ہدایت کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ فیض مدینہ طیبہ سے ملتے ہیں۔ یہ اسی میلاد والے آقا کا فیض ہے جو 4 دانگے عالم میں گھوم پھیل رہا ہے، اور ہر ایک کو نور ایمان ہدایت کی روشنی آج ہم اس پاک کی محفل کے اندر آئے ہیں۔ یہ جو بزرگان دین ہیں ان کا فیض کنیکشن کہاں ہے، مرکز کہاں ہے؟ مرکز مدینہ طیبہ ہے، اور سب کچھ جو فیض ملتا ہے وہیں سے ملتا ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ یہی بزرگان دین کا فیض ہے، ان ذات برکات ہے جن سے ہمیں حصہ ملا۔ ہم ان اولیاء کرام کو کیوں مناتے ہیں، ہم ان بزرگوں کی بارگاہ میں کیوں آتے ہیں، ہم یہاں پر کیوں آتے ہیں؟ یہ احسان کا بدلہ ہے، ہم ان کو سجدہ کرنے نہیں آتے، ہم ان کا شکریہ ادا کرنے آتے ہیں۔ ہم عرس کی محفل میں وہ کہتے ہیں داتا صاحب کیا لینے جاتے ہیں، خواجہ صاحب کیا لینے جاتے ہیں، مجدد پاک کو اس کے کیوں جاتے ہیں، پیر میرے علی کے پاس، بابا فرید کے پاس کیوں جاتے ہیں، شرک کرنے جاتے ہو؟ ہم شرک نہیں کرتے۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجیے، اگر یہ بزرگان دین اس پاکستان بنے صغیر کے اندر نہ آتے، یہاں کے لوگ رام رام کرتے تھے، بتوں کے آگے جھکتے تھے، یہاں پر لوگ مشرک تھے، کافر تھے۔ ہمیں کلمہ کس نے پڑھایا، کس نے یہاں پر دین کو پھیلایا، کس وجہ سے یہاں پر اسلام آیا؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، کہیں داتا علی حجویری کی ہستی ہے، کہیں خواجہ غریب نواز کی ہستی ہے، یہ وہ بزرگان دین ہیں جنہوں نے ہمیں اسلام کا حقیقت کا راہ دکھائی ہے۔ تو اب کیا ہم پر یہ بات نہیں بنتی کہ ہم ان کی بارگاہ میں جا کر شکریہ ادا کرتے، سلام پیش کرتے؟ ہم یہاں پر شرک کرنے کے لیے، سجدے کرنے کے لیے نہیں آتے، ہم تو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ کے ولیوں تمہارا شکریہ، اگر تم نہ ہوتے آج ہم بھی کسی مندر کی گھنٹیاں کھٹکھٹا رہے ہوتے، آج ہم بھی کسی بت کے آگے جھکے ہوتے۔ تمہارا احسان ہے کہ تم نے ہمیں دین اسلام کا پتہ بتایا۔ اس لیے حضرات وقار اور یہی وہ بزرگ ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اسلام کی حقیقت ملی ہے، اور ان کے آستانوں سے ان کی ذات و برکات جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جاری و ساری دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگان دین کے ساتھ پکی سچی صحیح نسبت عطا فرما، اور اس نسبت کا فیض عطا فرما دے۔ یہ ان کا فیض ہے جو ہم کہتے ہیں کہ اولیاء کا ہے پیغام پاکستان۔ اگر یہ اولیاء کرام نہ آتے تو پاکستان کہاں آتے؟ آج افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے نصاب میں سے بھی ان بزرگان دین کے حیات طیبہ نکال دی گئی، اور آنے والی قوم کو حقیقت نہیں بتاتے کہ اسلام کی بنیاد 2 قومی نظریہ یہ کہاں سے ملا۔ قائد اعظم محمد علی جب ذرا بمبئی کے اندر جو ہے کالج کے اندر جو ہے وہ خطاب فرما رہے تھے، ایک نوجوان لڑکا اسٹوڈنٹ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مسٹر جناح آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں، ادھر ہے وہ پاکستان، وہ تو ایک دیوانے کا خواب ہے، پاکستان نہیں بن سکتا، کوئی پاکستان کی حقیقت نہیں ہے، بس یہ ایک خواب ہے جس کو آپ کہتے ہیں پاکستان بنے گا پاکستان بنے گا۔ تو محمد علی جناح نے کہا تھا بیٹا جس پاکستان کی بات میں کر رہا ہوں تو کب کا بن چکا، وہ تو بن چکا ہوگا۔ اس نے کہا کہاں بن چکا، کیسے بن چکا؟ تو محمد علی جناح کے یہ لفظ تھے، جب کسی اللہ کے ولی نے اس ہندوستان کی سرزمین پہ قدم رکھا تھا پاکستان تو اس دن کا ماضی بدل گیا، پاکستان تو اس دن کا بن چکا ہے۔ اور وہ کون ہستیاں ہیں؟ اور یہی ہستیاں ہیں جنہوں نے داتا حجویری کی ذات ہے، وہ حضرت خواجہ غریب نواز کی ہستیاں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو بنایا، اور ان کی صدقے سے پاکستان کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں